حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارے سلطنت میں کیسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو چھین لے گا۔ اس نے کہا اچھا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ آئندہ 2 سال تک وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرواتا رہا۔ جو بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کروا دیتا۔ مردوں کے الگ باغیچے بنا دیے تاکہ یہ ادھر ہی کھیلے کھائے پیے سوئیں، عورتوں کے الگ باغیچے بنا دیے تاکہ وہ بھی ادھر ہی کھائے پیے سوئیں۔ بنی اسرائیل کے مرد عورت کا ملنا جلنا منع کر دیا گیا۔ 2 سال تک کوئی خاوند اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نہ ماں باپ ملیں گے نہ بچہ ہوگا۔ اگر اس دوران کوئی بچہ پیدا ہو بھی گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ان مردوں کا ایک بڑا افسر اور ان عورتوں کی ایک بڑی افسر دونوں میاں بیوی تھے جو فرعون کو رپورٹ پیش کرنے آتے تھے اور وہیں رات گزارتے تھے۔ ان کو آپس میں ہم بستری کا موقع مل جاتا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور ایک ان کی ماں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے رہے۔ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی ماں ڈری کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ تو اس کو دودھ پلا، اور اگر تجھے ڈر لگے کہ سپاہی اس کو نہ لے جائے تو پھر اس کو ایک تابوت میں بند کر اور تابوت کو دریا میں ڈال۔ دریا سے یہ تابوت ساحل کے پاس جا لگے گا، پکڑے گا کون؟ موسیٰ قل کہتی ہے واہ خدایا تیرے وعدے بھی عجیب، تو بچے کو بچانا چاہتا ہے تو میں اس کو کسی کونے میں رکھ دوں گی تاکہ یہ پولیس والوں کی نظر ہی نہ آئے، یا پھر کوئی پولیس والا اس گھر میں آ ہی نہ سکے۔ تو نے بچانے کا وعدہ بھی کیا تو کتنا عجیب کہ اس کو تابوت میں ڈال اور تابوت کو دریا میں ڈال۔ اب سوچیے اگر اس میں ہوا کے داخل ہونے کا بندوبست کرے تو سوراخ رکھنے پڑیں گے۔ اگر سوراخ رکھے گئے تو پانی اس میں داخل ہو جائے گا۔ بہرحال ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال دیا۔ عقل کی بات بالکل نہ سنی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور اس بچے کا بھی پروردگار ہے، وہی بچے کی پرورش بھی فرمائے گا۔ چنانچہ کیا ہوا، اس بچے کو فرعون اور اس کی بیوی نے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تیرے چہرے پر محبت ڈال دی۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کہنے لگی اس کو قتل نہیں کرنا، ہو سکتا یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے قدرت کا کرشمہ، قوم کے بچے مروانے والا خود اپنے دل کے ہاتھوں مرا پڑا ہے۔ فرمان شاہی جاری ہوا تو بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں آئی، مگر بچہ دودھ ہی نہیں پیتا۔ فرعون پریشان ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ عقل کا اندھا اس کی مت ماری گئی، ساری قوم کے بیٹوں کو مرواتا رہا۔ یہ سمجھ نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھوں سے بچے کی پرورش کروا رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حال بھی عجیب تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تسلی نہ دیتے تو وہ اپنا راز پھاش کر بیٹھتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کو طاقت دے دی، سنبھالا دے دیا۔ بیٹی کو بھیجتی ہے کہ دیکھ فرعون کے گھر کیا ہو رہا ہے۔ وہ فرعون کے گھر جا کر دیکھتی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ فرعون سے کہنے لگی میں ایسے لوگوں کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش بھی کریں گے اور اس کے خیرخواہ بھی ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے دل میں خیال گزارا کہ یہ خیرخواہوں کا نام لینے والی کون آئی۔ چنانچہ فرعون نے بچی سے پوچھا کہ کون ہے اس کے خیرخواہ۔ بچی ایسی ذہین بھی تھی کہ فوراً کہنے لگی کہ ساری قوم آپ کی خیرخواہ ہے، جو بھی دودھ پلائے گی اس کی خیرخواہ ہوگی۔ فرعون بچی کی بات سے مطمئن ہو گیا۔ بچی نے گھر آ کر ماں کو صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بچے کو دودھ پلانے تشریف لے گئے۔ بچے کو چھاتی سے لگایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون خوشیاں منانے لگا۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہو سکتا ہے یہ اس بچے کی ماں ہو۔ کہتا ہے اچھا ہوا بچے نے تیرا دودھ پینا شروع کر دیا ہے، تو اس بچے کو گھر لے جا کر اس کی پرورش کرنا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا، میں تجھے سرکاری فنڈ سے وظیفہ دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوٹا دیا اس کو ماں کے پاس تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کے دل میں کوئی غم نہ ہو۔
اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ام موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور سرکار سے وظیفہ ملتا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو 2 گنا منافع عطا دیتے ہیں۔